بہت بہت شکریہ. آج سے چند سال پہلے جب معراج محمد خان زندہ تھے تو انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھ سے کہا کہ یار مظہر، لاہور سے ڈی آئی جی اسپیشل برانچ کا ایک لیٹر آیا ہے اور وہ مناج بڑھنا کے ویئر اباؤٹس معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے ان کو فون کر کے کہا کہ بڑھنا صاحب کو مرے تو اب کئی سال ہو گئے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ایسا کریں ان کا ایڈریس بتا دیں تاکہ ہم فائل کلوز کر دیں. اچھا، یہ اس سلسلے کی کڑی تھی کہ میں کچھ ایسا کام کر رہا تھا کہ جو 78 کی موومنٹ تھی اس میں اسپیشل برانچ کی رپورٹس کیا بنا کرتی تھیں، اور اس میں نے جب کچھ اسپیشل برانچ کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی جو فائلیں بنی تھیں وہ سب جلا دی گئی ہیں. اور تو بدقسمتی سے وہ چیز نہیں آ سکی. کوئی 2 سال پہلے جب ہم نے پی ایف یو جے کی کتاب مرتب کی اور اس کی کوشش کی، اسی دوران میں نے ہمارے جیو کے ساتھی نصرت امین سے کہا کہ یار پی ایف یو جے کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بھی بننی چاہیے. وہ ڈاکومنٹری پچھلے 1 سال سے جیو کے آرکائیو میں پڑی ہوئی ہے. اب وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ بڑی محنت سے بنائی گئی تھی اور اس میں کافی جو ہمارے ساتھی تھے صہیب الوی، انہوں نے لاہور گئے، اسلام آباد گئے، انہوں نے باقاعدہ کوٹ لکھپت جیل گئے اس میں سارے، لیکن وہ محفوظ ہے وہ ڈاکومنٹری. اور چونکہ اس مرتبہ انٹرنیشنل پریس فریڈم ڈے میں ہر جگہ مظاہرے کی اجازت تھی سوائے میڈیا ہاؤسز کے اندر. احفاظ بھائی کے ساتھ مجھے جب وہ پریزیڈنٹ تھے اس وقت بھی ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اس کے بعد بھی جب 2007 کی تحریک چلی ایمرجنسی کی تو یہ جو تصویر دکھائی تھی جس میں وہ زمین پہ پڑے ہوئے تھے، یہ 2007 کی تصویر تھی. وہ میرے لیے، کیونکہ میں پی ایف یو جے کا سیکرٹری جنرل تھا، تو میرے لیے زیادہ ڈیفیکلٹ تھا. 70s اور 78 میں جب تنظیم مضبوط تھی تو آپ کو تحریک چلانے میں مشکل نہیں ہوتی تھی. تحریک چلانے میں مشکل اس وقت ہوتی ہے جب تنظیم کمزور ہو. مجھے یقین نہیں تھا جب 3 نومبر کو ایمرجنسی لگی اور ایک انٹیلیجنس کے آفیشل کا مجھے فون آیا کہ دیر از زیرو ٹالرنس فار یو اینڈ فار پی ایف یو جے لیڈرشپ. اور اس کے بعد مجھے انور محمود صاحب کا بھی فون آیا کہ آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے، انسٹرکشنز تو یہ. تو میں نے کہا انور صاحب آپ پرانے انفارمیشن میں رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے پی ایف یو جے کی ٹریڈیشن بھی پتہ ہے، ہم جلوس بھی نکالیں گے، جلسے بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے پی ایف یو جے کی روایت ہے کہ گرفتار ہوں گے تو ضمانت نہیں کروائیں گے. پی ایف یو جے پہ پہلی مرتبہ اس تحریک کے دوران پہلی مرتبہ ایز این آرگنائزیشن سیڈیشن کا کیس بنا. اور وہ اس لیے بنا تھا کیونکہ جو ڈان کے باہر ایک کیمپ لگا تھا، اس کے اندر کسی آرگنائزیشن نے آ کے کچھ پیمفلیٹ تقسیم کیے تھے نیشنلسٹ اس میں، تو انہوں نے پی ایف یو جے کے اوپر کیس بنایا تھا. اور کوئی 200 کے قریب جب جلوس نکلا تھا اس وقت کیس بنایا تھا. لیکن خوشی یہ تھی کہ اس کے باوجود کہ جس طرح بھی کہا کہ آج وہ پی ایف یو جے ویسی نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود لوگ نکلتے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگ نکلتے ہیں، پولیٹیکل رومانس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ لکھا تھا، میڈیا کا بحران، ماضی، حال اور مستقبل. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی لازوال تاریخ قیام پاکستان کے فوراً بعد سے 3 بنیادی نکات سے جڑی ہوئی ہے: آزادی صحافت، کارکنوں کے لیے بہتر حالات کار
اور صحافیوں کی تربیت تاکہ وہ معاشرے کی درست رہنمائی کر سکیں، سچ لکھ کر اور بول کر۔ یہ تینوں کام آسان نہیں تھے ایک ایسی ریاست میں جس کی بنیاد ہی ان قوانین کو اپنا کر رکھ دی گئی جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف تھے، اور انگریزوں نے تحریک آزادی 1857 کو کچلنے کے لیے بنائے تھے۔ لہذا پچھلے 75 سالوں سے ہم یہ جنگ ہر حکمراں اور ریاست کے اندر ریاست سے لڑ رہے ہیں۔ اچھے اخباری ادارے بن ہی نہ سکے، اس لیے صحافت کو انڈسٹری کا درجہ دینے والوں نے اخبار صنعت کو کے نام پر اپنی اپنی سلطنتیں بنا ڈالیں، اور اس میں کام کرنے والے ہزاروں صحافی اور کارکنوں کو ایک ایسی معاشی چکی میں پیس ڈالا جہاں آج تنخواہیں مہینوں میں ملتی ہیں۔ اب آپ یونین نہیں بنا سکتے، ٹھیکیدار کے نوکر ہوتے ہیں۔ 90% اداروں میں نہ صحت کی سہولتیں ہیں، نہ وہ مستقل ملازم۔ ایسے میں اگر کوئی ہمت کر کے انصاف کا دروازے پر دستک دے بھی دے تو اسے انصاف ملنے میں کم از کم 5 سے 10 سال لگتے ہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں جب NIRC میں جیو کے 11 صحافیوں کو نوٹسز دیے گئے اس میں گیا تو NIRC کے چیئرمین جب آ کے بیٹھے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک آڈیو پہ تلاوت کلام پاک سے شروع کی، اور مجھے پتہ نہیں کیوں اسی وقت خدشہ لگ گیا تھا کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا، اور پھر یہی ہوا، اور انہوں نے ایسا فیصلہ دیا کہ جس میں نہ صرف انہوں نے احتجاج کرنے پر پابندی لگا دی بلکہ جو چیز پریئر میں مانگی نہیں گئی تھی یعنی چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے سے وہ بھی سسپینڈ کر دی۔ اس نظام میں نہ بہتر صحافی آپ بنا سکتے ہیں نہ اس کی تربیت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے صحافتی دنیا میں کئی بڑے صحافی اور ٹریڈ یونین لیڈر پیدا کیے، اچھے مدیر اچھی تربیت بھی کیا کرتے تھے، مگر اس ادارے کو بھی ختم کر دیا گیا۔ نظریاتی سیاست کا دور ختم ہوا تو جہاں سیاست کاروبار بن گئی، وہیں ہمارے بھی بہت سے ساتھیوں نے اسے بھی کاروبار کا ذریعہ بنا لیا۔ آج لوگ میڈیا میں اس لیے آتے ہیں کہ انہیں کارڈ مل جائے، یونین اور کلب کی ممبرشپ مل جائے، پلاٹ مل جائے اور وزیروں تک رسائی۔ یہ انتہائی مختصر اعادہ ہے ان 3 بنیادی اصولوں کا جو بنیاد تھی PFUJ کے بنیادی ضابطۂ اخلاق کی، اور آج بھی موجود ہے۔ کھونا ہے اور کیا ہمیں زنجیر کے سوا، پانے کو ایک جہان تمنا ہے سامنے۔ اس وقت پاکستان بھر میں صحافیوں اور میڈیا میں کام کرنے والے دیگر غیر صحافتی عملے کی تعداد ایک اندازے کے مطابق تقریباً 25,000 ہے، جو الیکٹرانک میڈیا آنے سے پہلے 5,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ صرف اخبارات اور رسائل بشمول ایسے ڈمی پیپر جو صرف وزارت اطلاعات کے افسران کے کمیشن کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ بدقسمتی سے اب ہماری صحافتی تنظیموں اور پریس کلب نے بھی ان ڈمی پیپرز کے ڈمی صحافیوں کو ممبرشپ دینی شروع کر دی ہے۔ حکومت اور مالکان کی ملی بھگت سے ایک طرف اخبارات اور ٹی وی چینلز میں کسی لیبر قوانین کا عملی اطلاق نہیں ہوتا، اور اب تو میڈیا ایک ٹھیکیداری نظام کے تحت چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں کارکن یک جنبش قلم نکال دیے جاتے ہیں، تو دوسری طرف میڈیا کا سرمایہ دار نہ صرف اس وقت حکومت بنانے اور گرانے میں سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا ہے، بلکہ بہت سے صحافی اور اینکر صحافی کم سیاسی کارکن زیادہ نظر آتے ہیں۔ جب کسی کا دل چاہتا ہے صحافت سے عارضی رخصت لے کر حکومت میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے، اور جب جی چاہتا ہے ہوا کا رخ تبدیل ہوتے دیکھ کر حکومت کو خیر بات کہہ کر واپس صحافت میں آ جاتا ہے۔ نہ جانے میں کوئی شرمندگی، نہ آنے میں کوئی ندامت۔ عجب اپنا سفر ہے، فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں۔ ایک طرف میڈیا کے مالکان کی دن دگنی رات چوگنی ترقی کا سفر جاری ہے، تو دوسری طرف کارکنوں کی بدحالی کا سفر جاری ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ماضی میں جس طرح کا صحافی مزدور اتحاد ہوا کرتا تھا وہ ناپید ہو گیا ہے۔ تقسیم در تقسیم اور میڈیا کے اندر سرمایہ دارانہ سوچ نے اسے مزید
مزید نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے آزادی صحافت کی جدوجہد بھی متاثر ہوئی ہے۔ اب سڑکوں پر کم، دفاتر یا پریس کلب کے سامنے مظاہرے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ 2008 کی بات ہے جب PFUJ اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی ایک وفد سے ملاقات کے دوران سابق صدر آصف علی زرداری ویج ایوارڈ پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے ہمارے مطالبے پر کہا، آپ لوگ پارلیمنٹ کے سامنے کیوں مظاہرہ کرتے ہیں، حکومت کو کیوں الزام دیتے ہیں، مالکان کے خلاف احتجاج کریں، اخبارات کے دفاتر کے سامنے مظاہرہ کریں۔ میں نے کہا، زرداری صاحب، کسی قانون پر عمل درآمد کرنا یا کرانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ قانون پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے۔ میں نے پوری وفاقی کابینہ کے سامنے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے کہنے پر بریفنگ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ویج بورڈ پر عمل درآمد نہیں کروانا چاہتے۔ آج کا میڈیا بحران مختصر الفاظ میں یہ ہے، آجروں نے اجرتوں پر ڈاکہ ڈال رکھا ہے، صنعتیں اس شعبے میں سلطنتیں بن چکی ہیں، اداروں کی ری اسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، مینیجر اور ڈائریکٹرز کی فوج ظفر موج بھرتی ہو رہی ہے، تو دوسری طرف وہ کارکنوں اور صحافیوں کی فوج جو کبھی کسی اخباری دفتر یا چینل پر حملے کی صورت میں سب سے پہلے حملہ آوروں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتے تھے، آج غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہے آج کے میڈیا کا بحران۔ جن 3 بنیادی اصولوں پر PFUJ نے صحافیوں کی نمائندہ تنظیم کے طور پر جدوجہد کا آغاز 1948 سے کیا، جس میں گرفتاریاں، جیلیں، سزائیں، کوڑیں، بے روزگاری شامل رہی، حکومتوں کو مجبور کیا کہ وہ آزادی صحافت کو بنیادی حقوق کے طور پر تسلیم کریں۔ آئین میں آرٹیکل 19 اور اب آرٹیکل 19A اطلاعات تک رسائی آزادی صحافت کی جدوجہد کا نتیجہ ہیں۔ 1954 میں پریس کمیشن کی تشکیل اور بعد میں 1958 میں اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ صحافیوں کے لیے اجرت بورڈ بننا چاہیے، جس کے نتیجے میں پہلا ویج ایوارڈ 1960 میں آیا، مگر مالکان نے دینے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے دوسرا ایوارڈ آنے میں 10 سال لگ گئے، جس پر 1969 میں صحافیوں کی سب سے بڑی ہڑتال ہوئی، جس کے جو تقریباً 10 روز پورے ملک میں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان تک کوئی اخبار نہیں نکل پایا۔ یہ احتجاج 40 روپے، 80 روپے اور 120 روپے عبوری امداد نہ ملنے پر تھا۔ اس ہڑتال کے کامیاب ہونے پر کارکنوں کو عبوری امداد تو ملی، مگر اس کے ختم ہونے کے فوراً بعد ہڑتال کے سرکردہ رہنماؤں، جن میں PFUJ کے صدر مناج بڑنا شامل تھے، نوکریوں سے نکال دیے گئے۔ مالکان کے اس اقدام پر PFUJ نے شدید احتجاج کیا، مظاہرے ہوئے، اور ایک احتجاجی کیمپ میں اس وقت کے اپوزیشن لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے یقین دلایا کہ اگر ان کی جماعت برسر اقتدار آئی تو وہ اخباری مالکان کو مجبور کریں گے کہ انہیں بحال کیا جائے۔ انہوں نے یہ وعدہ اور کارکنوں کے لیے قانون سازی کا وعدہ پورا کیا، مگر بدقسمتی سے آزادی صحافت کے حوالے سے نیشنل پریس ٹرسٹ توڑنے اور پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1960 ختم کرنے کے حوالے سے وہ نہ صرف یہ وعدہ پورا نہ کر سکے، بلکہ ان کا دور چند بدترین ادوار میں سے رہا، جس میں حسین نقی جیسے لوگ اور ان کا رسالہ پنجاب پنچ زیر عتاب رہا۔ اس کے علاوہ سویلین حکمرانوں کے ہوتے ہوئے نقی صاحب، مجیب الرحمن شامی، الطاف حسین قریشی صاحب کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ملی۔ جسارہ، زندگی، اردو ڈائجسٹ، دیگر اخبارات اور رسائل بند ہوئے اور ان کے مدیران گرفتار ہوئے، جس پر PFUJ نے ہڑتال بھی کی اور احتجاج بھی۔ قیام پاکستان کے بعد وزارت اطلاعات کا قیام دراصل اس صنعت میں کرپشن کی بنیاد بنا۔ دی لیڈر اخبار کے مدیر جناب منظر الحسن نے اپنے ایک مضمون میں کئی سال پہلے لکھا، پاکستان بننے کے بعد اخباری مالکان، خاص طور پر وہ جنہوں نے محض کمائی کا ذریعہ اخبارات کو محض کمائی کا ذریعہ بنایا، ان کا انحصار صرف حکومتی اشتہارات پر رہا۔ حکومت کو بھی یہ جلد سمجھ میں آ گیا، لہٰذا انہوں نے اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ جو اس کے حق میں لکھتا، اس کے اشتہارات ڈبل کر دیے جاتے
اور جو تنقید کرتا یا حکومتی پالیسی کے خلاف لکھتا اس کے اشتہارات اور دیگر مراد بند کر دی جاتی، جس سے آزادی صحافت اور اظہار رائے کی جدوجہد متاثر ہوئی۔ گو کہ صحافیوں نے اس پر بھی بھرپور آواز بلند کی اور آج تک کرتے ہیں۔ ہمارا ماضی جدوجہد سے بھرا پڑا ہے۔ احفاظ الرحمان کی کتاب سب سے بڑی جنگ، پی ایف یو جے کی تاریخ پر مشتمل کتاب اور ضمیر نیازی صاحب کی 4 کتابیں اس تنظیم کے تابناک ماضی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس تاریخ کے روشن ستاروں میں مسعود اللہ خان، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، ناصر زیدی، اقبال جعفری، خاور نعیم ہاشمی کی سزائیں جسموں پر پڑنے والے کوڑے اس جدوجہد کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ مسعود اللہ خان کو ڈاکٹروں کے منع کرنے پر کوڑے نہیں لگے، جس پر انہوں نے سخت احتجاج کیا اور کہا میں معذور ہوں تو کیا، مجھے لگاؤ کوڑے کہ میں آزادی صحافت چاہتا ہوں۔ یہ وہ جذبہ تھا جس نے اس تنظیم کو زندہ رکھا۔ فوجی عدالتوں کی سزاؤں کے باوجود، قید و بند کی صحبتوں کے باوجود، جنرل ضیاء الحق اور جنرل مجیب کے ساتھ رشید صدیقی اور 4 کے ٹولوں کی سازش کے باوجود جدوجہد جاری رہی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ فوجی حکمرانوں اور مالکان کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں صحافیوں اور کارکنوں کو معاشی قتل کے ذریعے ان کا خاتمہ کرنے کا پلان بھی تیار ہوا، جو کسی نہ کسی شکل میں آج تک جاری ہے۔ جناب نثار عثمانی اور اس کے کچھ عرصے بعد عبد القدوس شیخ، جو ایپنک کے چیئرمین تھے، ان کے انتقال سے صحافتی حلقوں میں صحافتی یونین میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا، مگر اس وقت برنا صاحب اور حفاظ بھائی جیسے لوگ زندہ تھے تو ہمیں حوصلہ تھا۔ شیخ صاحب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں شفیع الدین اشرف جیسے لوگ تیار کیے تاکہ وہ اخباری کارکنوں کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں، اور سچ تو یہ ہے کہ اشرف نے یہ حق ادا کیا۔ احفاظ الرحمان نے 2003 میں پی ایف یو جے کے صدر بنے تو انہوں نے تنظیم کو انتہائی منظم طریقے سے چلایا، مگر اخبارات میں کارکنوں کے حالات کار بد سے بدتر ہوتے گئے، کیونکہ حکومت مالکان کو زیادہ اہمیت دیتی، عدلیہ ویج بورڈ پر ہمارے حق میں فیصلہ دیتی، مگر مالکان کی اجارہ داری کی وجہ سے حکومتیں عمل درآمد کرنے کے حوالے سے ناکام نظر آتی۔ کانٹریکٹ سسٹم مزید مضبوط ہو گیا اور ساتھ میں ٹھیکیداری نظام۔ اب یونین بنانا تو درکنار، بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ آج کا میڈیا پرنٹ اور الیکٹرانک دونوں کارکنوں کے معاشی استحصال کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ عدالتوں میں بات تنخواہ کی آ جائے تو یہی مالکان مالی بدحالی کا رونا روتے ہیں، مگر ذرا غور کریں، اس وقت ملک میں 100 کے قریب ٹی وی چینل ہیں۔ کئی مالکان کے کئی چینل، نیوز سے لے کر انٹرٹینمنٹ تک اور میوزک سے لے کر اسپورٹس اور فوڈ چینل تک۔ پیسہ فلمیں بنانے اور پی ایس ایل میں لگ سکتا ہے، تنخواہیں دینے میں نہیں۔ یہ اس ملک میں عجیب کارپوریٹ کلچر آیا ہے جس میں نہ کام کرنے والے کی زندگی محفوظ ہے، نہ نوکری۔ وہ خبر کی تلاش میں مارا جاتا ہے تو نہ اس کے اہل خانہ کو کوئی انشورنس کی رقم ملتی ہے، اور ملے کیسے، لائف انشورڈ ہی نہیں کیا جاتا۔ دنیا بھر میں جو صحافی خطرناک زون میں کام کرتے ہیں وہ کئی لاکھ ڈالر کے انشورڈ صحافی ہوتے ہیں۔ یہاں نہ مرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کو چاہتا ہے، نہ مرنے کے بعد اس کی فیملی کو جائز حق ملتا ہے۔ اگر اس انڈسٹری کا صحیح معنوں میں احتساب ہو جائے مالی معاملات کے حوالے سے کسی سیاسی انتقام کے بغیر، تو یہ معلوم کرنا مشکل نہیں ہے کہ صرف 20 سالوں میں، یعنی جب 7واں بیج بورڈ بنا اور ایوارڈ آیا سے اب تک کتنے 100% اشتہارات کے نرخوں میں اضافہ ہوا ہے اور ان کی ادائیگی ہوئی ہے۔ مزدوروں کو اس کا حق پھر بھی نہیں مل سکا۔ 2001 میں جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو جو لوگ انڈسٹری سے وابستہ ہوئے، جن میں پرنٹ میڈیا کے بھی کئی صحافی شامل تھے، ان کی تنخواہوں میں اخبارات کے مقابلے میں اضافہ ہوا۔ جو لوگ بحیثیت پروگرام اینکر کے آئے، جن میں کئی صحافتی تجربہ نہیں رکھتے تھے، مگر اپنے فن خطابت اور انداز بیاں کے باعث انہوں نے اپنی جگہ بنا لی۔ ٹی وی آنے سے بہت سے صحافتی اصول اور ضابطے تبدیل ہو گئے۔ جلد ہی ٹی وی پر، خاص طور پہ نیوز چینل پر، اینکرز کی اہمیت نیوز شوز یا خبروں سے زیادہ بڑھ گئی، جس سے آہستہ آہستہ نیوز روم اور پروگرام اینکرز کے درمیان ایک خلیج سی بن گئی۔ خود صحافتی تنظیموں میں یہ بحث چھڑ گئی
کہ اینکر کو صحافی مانا جائے یا نہیں، یہ بھی ایک طرح سے تقسیم کرو اور حکومت کرو والی پالیسی تھی۔ میں نے کئی بار صحافتی فورم پر یہ بات کہی ہے اور اب بھی یقین کرتا ہوں کہ کسی میڈیا میں کام کرنے والا ہر وہ شخص جو صحافتی کام کر رہا ہے اور پارٹ ٹائم یا سرکاری ملازم نہیں ہے وہ صحافی ہے۔ ویسے تو اصولی طور پر اس کا گزارا بھی تنخواہ پر ہونا چاہیے، مگر جہاں مہینوں میں تنخواہیں نہ ملیں وہاں وہ بیچارہ کیا کرے، یہ غور طلب سوال ہے۔ اس میں ٹی وی انڈسٹری نے مالی معاملات پر زیادہ زور دیا اور صحافتی اصولوں کو پس پش ڈال دیا۔ کچھ چینلوں نے البتہ شروع میں اپنے ملازمین کو ٹیکنیکل اسٹاف اور صحافیوں اور کیمرامین کی تربیت کا انتظام کیا، جن میں جیو اور ایکسپریس قابل ذکر ہیں۔ اخبارات کو یقینی طور پر اس نئی صنعت کے آنے سے نقصان ضرور ہوا، مگر آج بھی بڑے اخبارات اس لیے بھی بند نہیں ہو رہے کہ وہ آمدنی کا ذریعہ ہیں۔ مگر جب بات کارکنوں کے معاشی حقوق کی آ جائے تو قانونی اور آئینی حقوق تو چھوڑیں، بنیادی تنخواہ دینے سے بھی انکاری نظر آتے ہیں۔ پی ایف یو جے نے اس صورتحال میں کئی بار آواز بلند کی، انصاف کے لیے عدلیہ کا دروازہ پر بھی کئی بار دستک دی، مگر جہاں بینچ فکسنگ ہوتی ہو، آپ بنا پیسے میچ کیسے جیت سکتے ہیں؟ مگر ہمارا کیس ہمیشہ اتنا مضبوط رہا کہ مالکان نے کئی بار بینچ فکس کروائی، مگر ہر بار انہیں اس حوالے سے تو شکست ہوئی کہ وہ نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ کو ختم نہیں کروا سکے۔ البتہ مقدمات کو سالوں تاخیر کا شکار کر کے ملازمین کے معاشی قتل میں حصے دار بن گئے۔ یہ بھی اس ملک کا المیہ ہے کہ جس وکیل نے بحیثیت سیاستدان اور وزیر 1973 کا آئین بھی بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ بھی بنانے میں اہم کردار ادا کیا، میری مراد عبدالحفیظ پیرزادہ مرحوم سے ہے، انہوں نے ایک بار مجھ سے اس بات کا انہوں نے ہی اس نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ کے خلاف مالکان کا مقدمہ لڑا۔ انہوں نے ایک بار اس بات کا اعتراف بھی کیا میرے سامنے کہ وہ اس کا حصہ رہے ہیں، کوٹ ان کوٹ، مگر میں نے مالکان سے فیس مقدمے کو تاخیر میں ڈالنے کی لی۔ پتہ مجھے بھی تھا کہ ایکٹ ختم نہیں ہو سکتا۔ میرا ان کو صرف اتنا جواب تھا کہ یہ رقم معاشی حقوق پر ڈاکہ ڈال کر آپ نے وصول کی۔ 2007 میں جنرل مشرف نے ایمرجنسی لگا کر آزادی صحافت حملہ کیا تو 88 روز تک تحریک چلی میڈیا پر پابندی کے خلاف۔ اس وقت ہما علی صدر اور میں سیکرٹری جنرل تھا۔ اس وقت بڑھنا صاحب اور احمد فراز اسلام آباد کے احتجاجی کیمپ میں آیا کرتے تھے۔ کراچی میں احفاظ بھائی اور دیگر ساتھیوں نے لاٹھیاں کھائیں اور گرفتاریاں دیں۔ کوئی 200 کے قریب ساتھی کراچی میں گرفتار ہوئے۔ مالکان نے کچھ ساتھ دیا، مگر بعد میں زیادہ تر نے حلف نامہ یا یوں کہیں معافی نامے پر دستخط کر لیے، مالی مفادات کی خاطر۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہر ایوارڈ کے بعد میڈیا کے ادارے کمزور نہیں مستحکم ہوئے ہیں، ورنہ یہ لوگ کبھی بھی چینل لانے کے قابل نہ ہوتے۔ یہ بھی مالکان کا وتیرہ رہا کہ جب بھی ویج ایوارڈ کا اعلان ہوتا یہ حکومت سے اشتہارات کے نرخوں میں اضافہ کرا لیتے، مگر اس کا 1 یا 2% حصہ بھی کارکنوں کو دینے کو تیار نہیں۔ صرف 7ویں اجرت بورڈ کے اعلان سے لے کر اب تک مالکان نے اشتہارات میں 400% اضافہ کرایا، مگر ایوارڈ دینے اور واجبات کی ادائیگی ملازمین کو نہیں کی گئی یا اس کے بروقت ادائیگی نہیں ہوئی۔ ہم روز چینل پر احتساب اور اثاثوں کی باتیں کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، کیوں نہ مالکان کے اثاثوں کی چھان بین ایک آزاد کمیشن سے کرائی جائے۔ آپ چاہیں تو صحافیوں کے اثاثوں کو بھی اس میں شامل کر لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون صحافی تنخواہ کی بنیاد پر صحافت کر رہا ہے اور کون دوسرے ذرائع سے۔ مستقبل، میڈیا کا مستقبل ڈیجیٹل کی دنیا ہے جس کے لیے ہم نے تیاری کی ہی نہیں۔ جس طرح اخبارات کے بعد نجی چینل میں آیا تو ہم 24/7 کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، اور اگر 14 کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل فون یا اسمارٹ فون ہے تو ہر سیکنڈ پر اسے کوئی نہ کوئی خبر
معلومات آڈیو اور ویڈیو مل رہی ہے. یہ پورے معاشرے کا چیلنج ہے جس کو انگریزوں کے زمانے کے کالے قوانین سے نہیں کنٹرول کیا جا سکتا. ہمارا ریاستی مسئلہ یہی رہا ہے کہ ہر چیز کو زور زبردستی سے قابو کیا جائے. اسے پکڑ لو، اسے غائب کر دو، اسے مار دو، اس پر بغاوت کا مقدمہ بنا دو. 2016 میں پارلیمنٹ نے سائبر کرائم پر قابو پانے کے لیے پیکا ایکٹ کا اجرا کیا یا نافذ کیا. آج اس قانون کو حکومت اور ریاست صرف اپنے مخالفین کو دبانے یا ان کی آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے. جو اس پر تنقید کر رہے ہیں اس کا سب سے زیادہ شکار یوٹیوبرز یا بلاگرز ہیں. صحافتی اصولوں اور ضابطوں اور اخلاقیات تو اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. البتہ ہمارے دوستوں کو یونین اس وقت ضرور یاد آتی ہے جب ان پر کوئی برا وقت آتا ہے، اور یہی حال مالکان کا ہے. آج لڑائی مختلف ہے، چیلنج بھی الگ ہیں. آج ہمارے بہت سے ساتھی سیاسی جماعتوں کا غیر اعلانیہ حصہ ہیں جس سے انہیں فائدہ بھی ہو رہا ہے. بہت سے لوگ حکومتی اور ریاستی بیانیوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں جن کو چاہنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور ان کے یوٹیوب چینل کو لاکھوں لوگ فالو کر رہے ہیں، جس سے انہیں قانونی طور پر بھی مالی طور پر بھی فائدہ ہو رہا ہے. یہ الگ سوال ہے کہ ان کا کام صحافتی اقدار کے عین مطابق ہے یا نہیں. میڈیا کے مالکان آنے والے وقت میں ڈیجیٹل میڈیا کو ہی اپنی طاقت بنائیں گے. یہ بہت طاقتور ذریعہ ہے اطلاعات کا، مگر آج کا چیلنج یہ ہے کہ اس دوڑ میں جہاں جھوٹ، فیک نیوز، ڈس انفارمیشن ہی پر لوگ یقین کر رہے ہیں، اس کا صحت مندانہ مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو سچ ہے کہ جھوٹ کی عمر لمبی نہیں ہوتی، مگر مختصر وقت میں وہ نقصان بہت پہنچا سکتا ہے. PFUJ جیسی تنظیموں کے سامنے جن کی پوری تاریخ ہے، یہ اہم سوال آج بھی موجود ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے. مالکان، مدیران اور دیگر اسٹیک ہولڈر کے سامنے بھی اس کا جواب آسان نہیں ہوگا. آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ آج جن شخصیت کے نام پر یہ ایوارڈ ہے اور جس شخصیت کو یہ ایوارڈ مل رہا ہے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ خوبصورت امتزاج کوئی ہو نہیں سکتا. اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ایسے ہی ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اس ایوارڈ کو ہمیں اور مضبوط کرنا چاہیے. ایک مرتبہ بالکل آخر میں یہ کہہ چلوں گا، ایک مرتبہ ایبٹ آباد میں FEC کا اجلاس ہو رہا تھا. ایفاز صاحب پریزیڈنٹ تھے، تو وہ صبح 9 بجے جا کے میٹنگ روم میں بیٹھ گئے. تو میں تھوڑی دیر بعد آیا. میں نے کہا ایفاز صاحب 9 بجے کا ٹائم ہے، 9 بجے کون آتا ہے اس میں؟ آپ کیوں؟ بولنے لگے یہاں ہم جب تک بیٹھ کے چائے پئیں گے جو لوگ آئیں گے وہ کچھ تو شرمندہ ہوں گے. بہت بہت شکریہ.